آتے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ اصول فقہ کا تعلق بنیادی چیز سے، یعنی جب تک ہم اصول فقہ کو پڑھیں گے نہیں اس وقت تک فقہ کی بنیاد تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ فقہ اصل میں جزیات کا نام ہے، مسائل پیش آتے ہیں اور ان کا حل کیا جاتا ہے، اور جس کو ہم دوسرے الفاظ میں فروعات کہتے ہیں وہ فقہ۔ لیکن جو اصول ہے اس کے اندر قاعدہ، کچھ دستور بتایا جاتا ہے جس کو سامنے رکھ کر ان مسائل کو مستنبط کیا جا سکتا ہے۔ تو بات یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اصول فقہ کی اصطلاح میں جو تعریف اصولیین نے کی ہے ان قواعد کے حصول کو کہتے ہیں جن کے ذریعے سے احکام شرعیہ فرعیہ کا استنباط تفصیلی دلائل کے ساتھ تحقیقی طور پر کیا جا سکے۔ احکام شرعیہ فرعیہ احکام شرعیہ سے ہم لوگ واقف ہیں، اور فرعیہ سے مراد وہی ہے جو فروعات کہلاتے ہیں، جو جزیات کہلاتے ہیں وہ فرعیہ ہیں جن کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ اور تفصیلی دلائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مخصوص مسائل ہوں اور وہ دلیل اس حکم پر دلالت کرے، جیسے حرمت علیکم امہاتکم، یہ ایک مخصوص مسئلہ ہے ماؤں سے نکاح کی حرمت پر، اور یہ آیت اسی پر دلالت کر رہی ہے۔ فقہ اور اصول فقہ کے درمیان علماء نے کچھ فروق بھی بتلائے ہیں، کچھ فرق بھی کیا ہے، اور جو فرق کیا ہے وہ یہ ہے کہ فقہ احکام شرعیہ عملیہ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننے کا نام ہے، جبکہ اصول فقہ ان قواعد کا نام ہے یا ان قواعد سے واقفیت کا نام ہے جن کے ذریعے سے احکام شرعیہ کو مستنبط کیا جاتا ہے، احکام شرعیہ کا استخراج کیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے فقہ اور اصول فقہ کے درمیان۔ اسی کے ساتھ ساتھ قواعد فقہ بھی ایک چیز ہے، اور جس طرح اصول کے معنی بتلائے گئے تھے کہ اس کے معنی بنیاد اور جڑ کے ہیں، اسی طرح قاعدے کے معنی بھی بنیاد اور جڑ کے آتے ہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ